بھائی ہیں، دوست ہیں۔ میر عبدالرؤف ساسولی صاحب آج میرے پاس یہاں تشریف لائے، میرے بچپن کے دوست ہیں، بھائی ہیں، بلوچستان سے، ضلع خاران کا ایک گاؤں ہے لجے، وہاں ان کا گھر ہے، اور وہاں کے بلوچ قبیلہ ساسولی قبیلے کے ہی سردار فیملی سے ہیں، اور سیاست میں اور سماجی کاموں میں اور اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ بہت آگے رہے ہیں۔ جمہوری وطن پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایڈوائزری کا کچھ ان کو کچھ عرصہ، نواب صاحب ہمایوں مری کی دور میں، جی ہاں، وہ ہمایوں مری جب تھے وہاں کے وزیر اعلیٰ، پھر نواب اکبر خان بگٹی کی پارٹی کے یہ جنرل سیکرٹری تھے جمہوری وطن پارٹی کے۔ اس کے بعد ثناء اللہ زہری کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق واسطہ ہے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ مسلم لیگ جوائن نہیں کی تھی، تو صرف ثناء اللہ کی حمایتی رہے، ثناء اللہ کی حمایتی رہے، لیکن ان کی پارٹی جوائن نہیں کی تھی۔ آج یہ ان کو میں نے عرض کی، یہ میری فون پہ بات ہوئی تو یہ آئے ہوئے تھے سائیوال، وہاں پہ کچھ دوستوں کے پاس، تو میں نے ان سے کہا، میں کہا میر صاحب آپ ادھر ہمارے پاس بھی آئے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا، تو انہوں نے مہربانی کی ہے آئے، تو ایک رات کا انہوں نے مجھے دیا ہے ٹائم کہ میں ایک رات ٹھہروں گا، کل انہوں نے واپس چلے جانا ہے۔ ان کی کانفرنس ہے کوئی، اس میں جا کے انہوں نے کراچی ملتان میں، ہاں ایک ملتان میں کانفرنس ہے، اس میں جانا ہے، پھر اس کے بعد کراچی۔ تو میں ان کے گاؤں لجے 1999 میں گیا تھا، لجے، احمد وال، پتکین، نوشکی، چاغی، پورا بلوچستان ہم نے پھرا، سبی، ڈاڈر، بائی روڈ۔ اس وقت یہ بلوچ ورنہ کے صدر تھے اور میں بلوچ ورنہ کا جنرل سیکرٹری تھا، تو سندھ بھی پورا ہم نے دورہ کیا، بلوچستان پورا، ایران بارڈر تک، تفتان تک گئے، کیونکہ احمد وال جو ہے جہاں سے ان کے گاؤں کو سڑک مڑتی ہے نا، اس سے تھوڑا آگے تفتان ہے، تو اس علاقے میں، تفتان والے علاقے میں زیادہ ساسولی قبیلہ بیٹھا ہوا، افغانستان اور نوتیزی، محمد حسنی، یہ سارے، سردار فتح محمد حسنی جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائیوں جیسے دوست ہیں، ان کی رشتہ داری ہے۔ یہ جو چیئرمین سینٹ ہے اپنا سنجرانی، اس کی والد کی والدہ، ہمارا بہت پرانا ایک اس کے ساتھ دوستی والا تعلق ہے، ان کے دادی ساسولی صاحب کی قریبی عزیز والد کے کزن ہے۔ ہاں، تو یہ میر صاحب کی مہربانی ہے کہ وہاں اتنی دور سے یہ تشریف لے آئے، تو اسی لیے میں نے کہا کہ یاد کے طور پہ یہ ایک ہم ویڈیو بھی بنا لیں۔ تو میر صاحب کا میرے سے تعلق 1984 جب ہم لڑکے تھے اس وقت سے بنا، پھر میرے بعد پھر میرے جتنے فیملی ممبر کازن مازن ہیں وہ سارے بڑا فخریہ انداز میں کہتے ہیں جی رؤوف ساسولی ہمارا یار ہے، تو اسی لیے میرے والد صاحب کے ساتھ بھی اس کی بہت گپ شپ تھی، جو کہ مطلب ہمارا تو ان کا ایک شخصیت کی وجہ سے ہم تو ان سے اتنا زیادہ قریب بیٹھنے اٹھنے کی جرت نہیں تھی، لیکن یہ ان کے ساتھ ان کی گاڑی بھی لاہور آتا تھا تو لے کے چلا جاتا تھا، اور اس نے اپنی گاڑی ذاتی استعمال والی کسی کو صرف یہی تھا، وہ ہمیں بھی نہیں ملتی تھی، تو اور میرے ساتھ اس کا پرسنل شفقت ہوتا ہے نا، وہ تھا، محبت کا رشتہ تھا، اور بڑا نواب اکبر بگٹی کے ساتھ بڑی گپ شپ، نواب زادہ نصر اللہ خان کے ساتھ جتنی اس کی گپ شپ تھی کسی کے ساتھ نہیں تھی، سیاسی سارے، کیونکہ ان کا سیاسی بہت ایک وہ ہے، تمام سیاسی دور سے میرے ساتھ کئی دفعہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو دور سے دیکھتے ہیں تو او ساسولی صاحب، تو ساسولی صاحب بڑے ماشاءاللہ۔ بکر میں بھی ان کا ایک دفعہ یہاں پہ آئے ہمارے گاؤں میں، یہاں سے کہا بس میں جا رہا ہوں، اجازت لے لی، چلے گئے۔ دوسرے دن شام کو ہم بکر شہر گئے تو یہ ہے نا غلہ منڈی، ادھر دیکھا تو 5-6 بندے واک کرتے ہوئے آ رہے، میں نے کہا یار یہ تو رؤوف ہے، تو دیکھا تو رؤوف ساسولی 5-6 صحافی ساتھ،
کون کون تھے؟ نقوی صاحب سے میرا بڑا فوت ہوا یار، اس کے فاتح پہ جانا ہے، اس کی بیٹے سے یہ میرے ساتھ فاتح کر سویرے بالکل ٹھیک ہے، صبح یار مجھے لے جانا، اور اس سے ہماری بہت محبت کا صبح نہیں، نظریہ۔ آفٹرنون میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا۔ آفٹرنون سے اور تھوڑا دوسرا بھی ایک دو صحافی ان کا انتقال ہوا ہے، ان کا بھی آپ وہ ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں ابھی، ان کی تو صبح اگر جلدی میں کر آئیں گے کیا ہے؟ چلو یہ اب اسلم آرگنائز کر لے گا، کیونکہ نقوی صاحب سے تو ہمارے نظریاتی بھی ترقی پسندانہ، وہ بھی سیاست کے طالب علم بڑی ہے۔ ترقی پسندانہ کیا تھے یار، مطلب ٹھیک ہے، کسی کسان کسی مزدور کے حق میں ایک دو لفظ لکھے، وہ بھی بہت بڑا آدمی۔ یہاں تو ہمیشہ ملاقاتیں رہی ہیں، خاص طور پہ خان اصغر خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب کے ساتھ میرے ایسے تھے کہ اتنا اس کے قریب ایک تو ہونے کے ساتھ ساتھ پھر مجھے یہ بھی اعزاز رہا کہ وہ ہم آپس میں کئی گپ شپ کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ میں اور جامی چانڈیو صاحب بہت بڑے دانشور ہیں، سندھ کے بلوچ ہیں اور ابھی NGOist ہے بہت بڑے، تو ہم وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، خان صاحب سے کسی موضوع پہ بات ہو رہا تھا، کسی سیاسی شخصیت کے بارے میں۔ خان نے کہا نہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا رائے غلط ہے، وہ اس کو میں قریب سے دیکھا، اس کو جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا خان صاحب آپ ہمارے محترم ہیں، بزرگ ہیں، آپ کی عزت احترام الگ چیز ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہم آپ کی ہر عمل سے ہر بات سے اتفاق کریں۔ تو مسکرایا خان، کہتا ہے اچھا۔ میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، آپ کی رائے اس کے بارے میں ہے، لیکن ہمارا یہ رائے ہے۔ تو اس پہ بولا ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی اپنی رائے ہے۔ تو جامی صاحب نے بڑا، ایک میرا دوست تھا، اس نے اعجاز مار صاحب BBC میں تھا، اس نے کہا مجھے خان کی انٹرویو کرنا ہے۔ میں نے کہا تم ایسے دنوں میں بولے ہو کہ اب وہ ہاسپٹلائز ہے، تھوڑا بہتر ہو جائے پھر کرتے ہیں۔ تو کافی لوگوں کو ملنے کا، اور خان صاحب نواب اکبر خان کے فرینک تھے، وہ اس وقت بھیزنجو کے بھی قریب تھے، سندھ اور خان احمد یار خان کے خان آف کلات، خان احمد یار خان، اس کے پاس ڈیرہ غازی خان کے ایک بہت بڑا گھرانہ ہے، چاکر بلوچ صاحب جس کا بلوچی دنیا تھا، اس کا بھائی اختر بلوچ ان کا ایڈوائزر تھا، اس کا سیکٹری تھا خان آف کلات کا۔ وہ اور وقت خان صاحب کی اور خان احمد یار خان کی نشستوں کا اہتمام کرتا تھا۔ تو مطلب خان صاحب کی کافی بلوچستان کے بڑے سے بڑے شخصیات کے ساتھ ان کے تعلق، ان میں صرف ناچیز بندہ میں ایک بلوچ قوم کا فرد تھا جس کے ساتھ، اس کے ساتھ باقی تمام سندھ کے تالپور بھی ہوئے، لونڈ برادران، ان سے سب سے خان صاحب اپنے اندر ایک یونیورسٹی تھے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا چاروں صوبوں کا ایسے شخصیات نہیں تھے وہ اس کے واقف نہ ہو، اور ان کے خان صاحب کو اور انسان سے محبت تھا، لیکن کرمنل کا وہ بہت مخالف تھا، کرمنل کو قطعی ناپسند کرتا تھا، اور باقی تمام انصاف، مظلوم، ہر قسم کی مزدور، ہر ایک سے محبت سے پیش آنا۔ آپ تو دیکھتے تھے نا ادھر بیٹھے جب ان کے پاس ساری ہر قسم کے لوگ آتے تھے، بس کرمنل اس کے لیے بہت ناپسندیدہ جو لوگوں میں تھے، انسانی شکل میں، انسانوں میں کرمنل انسان اس کے لیے قطعی ناپسند تھا۔ اور نواب صاحب کے بارے میں بھی آپ کے قریبی رہے ہیں، نواب اکبر خان۔ نواب صاحب ایک بہت بامطالعہ بلوچ سردار تھے اور پرو پاکستانی تھے، اور ان کے بارے میں غلط اثر ہے کہ جی وہ پاکستان نہیں، اس نے ہر قائد اعظم کو ریسیو کیا، اپنا ووٹ پاکستان کے حق میں دیا، اور نواب جوگی جی کو بھی خواست کی کہ آپ بھی، یہ وہ آخری دم تک اگر وہ پاکستان کا مخالف ہوتا تو وہ اپنی بانجے کو سینیٹ کا الیکشن میں کیوں بھیجتا، پارلیمانی سیاست پہ یقین۔ لیکن
کچھ میں سمجھتا ہوں اس وقت کے کوئی گیس کمپنیوں کی آئل اینڈ گیس کے کچھ سیکٹری حضرات، کچھ افسران، انہوں نے بہت غلط فہمیاں پیدا کی، اور ان غلط فہمیوں نے جا کر دوریاں اتنی کر دی کہ یہ جو ہے معاملہ اس کی ہوئی. ورنہ نواب صاحب بالکل پرو پاکستانی تھی. اس کی ہر کردار، اس کی تمام تر، جب وہ فیروز خان نون کی کابینہ میں وزیر دفاع تھے تو گوادر کو اس کی تجویز پہ فیروز خان نون نے جو ہے ادھر خرید کے لے لیا. تو بس نواب صاحب سردار تھا. سردار اپنے رویے، اپنی بیہیویئر میں جیسے ہوتے ہیں، لیکن با مطالعہ، با علم، اتنا پڑھا لکھا اور سخی. دسترخوان پہ اگر میں اس کے ساتھ، اس کا ایک بات یہ ہے کہ ایک دن کوئی میں تھا، وہ تھا، 2-4 بندے تھے، اس نے کہا آج 10 آدمی نہیں ہے. تو مجھے کہا کہ آپ کوئی دوست. پھر میں نے امداد چانڈیو صاحب جو ڈی ایس ایف کے سربراہ تھے، اس کو 2-4 اور دوستوں کو لے کر جو ہے دانشور ادیب ٹائپ کے، تاکہ گپ شپ میں، کیونکہ بہت پڑھا لکھا تھا اور کبھی میرے جیسے جاہل بھی بیٹھتے تھے، لیکن پھر چپ خاموش ہو کر اس کی مطالعہ اتنا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے بامطالعہ شخص بحث کر سکتا تھا، جس کی وسیع مطالعہ تھے. یہ آپ کے جنگ کے جو بخاری فیملیز ہیں. باقی نشست کل بلوچوں کے حوالے سے تھوڑی سی ہسٹری ہمیں بتائیں کہ مطلب بلوچوں کے بارے میں تو آپ ریڈر رہے ہیں، تو بلوچ ورنہ کے بھی آپ صدر رہے ہیں، پریزیڈنٹ رہے ہیں، تو بلوچوں کو کس طرح آپ نے یکجا کیا اور پلیٹ فارم مہیا؟ کوشش بہت کی. مارشل ریسز یکجا بہت مشکل سے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان میں یہ پیدا کی کہ ایک دوسرے کی ادب، احترام، عزت کریں. نوجوان پڑھے لکھے سرداروں کی بات میں نہیں کرتا ہوں کہ وہ ہم سے کافی نوجوان جو پڑھے لکھے تھے، چاہے سردار زادے تھے، چاہے ان کے فیملی سے تھے، انہوں نے سب نے بلوچ آج ایک دوسرے سے. اور دوسری بات یہ ہے، بلوچ میں ایک بہت بڑی خوبی ہے. تو بلوچ جس سرزمین میں رہا، اس کی ثقافت، اس کی تہذیب، اس کی کلچر میں ضم ہو گیا اور اس سے محبت کی. میرا ایک دوست ہے، آج کل لندن میں ہے، کافی عرصے سے نہیں ملا ہوں، اللہ کرے وہ حیات ہی ہو، مشتاق لاشاری صاحب. لاشاری مشتاق لاشاری نہیں، اصل بیسیکلی وہ ادھر کا تھا. لاہور میں ایک دن مجھے بولا آپ کو دعوت ہے، کل میں دلہ بھٹی کا ڈے فلیٹیز ہوٹل میں منا رہے ہیں، آپ شریک ہونا. میں نے کہا یار تم دلہ بھٹی کی؟ اس نے کہا بھائی میں تو، میرا ہیرو احمد خان کرل ہے اور دلہ بھٹی ہے، میں تو نسلاً بلوچ ہوں، باقی میں سارے چیزوں میں پنجابی ہوں. تو مجھے اس زمین کی، اس کلچر کے بھی میرے اوپر قرض ہیں. تو اسی طرح سرائکی بیلٹ میں میں نے جو بلوچ دیکھا مظفر خان مگسی کی شکل میں. اور وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے مظفر خان؟ وہ بھی بیمار ہے. نہیں، کہاں کا ہے؟ مظفر گڑھ کا ہے. اچھا. تو اس نے بھی کہا کہ یار ابھی ہم اس تہذیب، ہم نسلی بلوچ ہیں، لیکن باقی ہماری ساری اس کلچر. وہ تو اسی طرح ہے نا، اب جیسے اب یہاں ہم رہتے ہیں تو لیکن بلوچ کی خوبی یہ ہے، جس دھرتی میں رہتا ہے، سندھ میں بلوچ سندھ سرزمین کا وفادار ہے. سندھ دھرتی کو اپنی ماں دھرتی کہتا ہے. پنجاب میں جو رہتا ہے، سینٹرل پنجاب میں، وہ پنجاب کی دھرتی کو. حالانکہ لاشاری صاحب نے مجھے کہا چاکر ہمارا ہیرو ہے، اکاڑے میں دفن ہے، ہماری دھرتی پر ہے، چاکر ہمارا ہیرو ہے، پنجاب کا ہیرو ہے. میں نے کہا ہم اس کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں سے چل کر آیا تھا، وہ ہمارا آپ کا مشترکہ ہے، اور ہمیں اور آپ کو جوڑنے میں، مضبوط کرنے میں چاکر کی مقبرہ ضمانت ہے. میں نے لاشاری نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، بالکل ہماری آپ کی درمیان ایک محبتی رشتے کا ضمانت ہے، اس کا مقبرہ جو ہے وہاں پر ہے. تو بیسیکلی بلوچ دھرتی سے کبھی متصادم نہیں ہوا. پاکستان بننے سے قبل بھی بلوچوں کا کردار رہا ہے اس میں، جیسے کہ بھاولپور ریاستیں تھیں یا پہلے جنگ جو ہوتے تھے، اس حوالے سے. بھائی بات یہ ہے، دیکھو اصول پسند تھا. چاکر رند جب یہاں آیا شیر شاہ سوری کے خلاف جنگ لڑنے، ہمایوں مغل کے بلاوے پر،
तो शेरशाह सूरी ने भी पैगाम भेजा। शाह ईरान ने भेजा था। नहीं, वो गए थे वहाँ मदद 8 साल हुमायूं उधर उसके पास रहा था। लेकिन बात और क्या है, उनका जो मुआहदा है उधर जो नादिर शाह का महल है उसकी दीवार पे वो मुआहदा अभी तक लिखा हुआ है फारसी में, वो मैं देखा है, वो मैंने देखा है। तो लेकिन नादिर शाह ने बलोचों को साथ भेजा कि ये लड़ने वाली कौमें, इनको ले जाओ, ये लड़ेंगे, जंग जीत के इनको वहीं आबाद कर। नहीं, मसला ये था खान साहब कि उसको फिर शेरशाह सूरी ने भी पैगाम भेजा कि आप आए हो, वेलकम, आप मुगल के लिए नहीं मेरे साथ मिल जाओ। उसने उसको शुक्रिया अदा की और शेरशाह सूरी से मुआज़रत की कि अभी हम उसके साथ चल कर आए, उससे दगा धोखा नहीं कर सकते। यहाँ पर ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, अब इसको मेरा ख्याल अगली नशिस्त में फिर इनको आगे वो करेंगे तो कर लीजिएगा। अभी इतना ही मेरा ख्याल है बहुत हो गया। कोई मैसेज देना चाहें बलोच कौम को या पाकिस्तानी? वो अगली नशिस्त में पैगाम लेना। भाई बात तो ये है, बलोच तो जहाँ पर आबाद हैं, जिस धरती पर आबाद हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उनकी वफादार बन कर रहें। अब वतन और मुल्क एक अजीम वो है, हमारी मज़हब भी हमें दर्ज कर देता है कि अपनी मुल्क के साथ, अपनी वतन के साथ हम वफादार रहें और वफादारी से हम पेश आएँ। कमी पेशियाँ हैं, ज़्यादतियाँ हैं, इस्तेसाल है, बाकी चीज़ें हैं अपनी जगह पर, उनके लिए भी मिलकर दूसरे कौमों के महकूम तबके के साथ मिलकर जद्दोजहद करें। महकूम तबका हर सूबे में, हर जगह मौजूद है, हर ज़िले, हर डिवीज़न में मौजूद है। ये अगर आप इनकी उसमें जाएंगे, इनका नॉलेज इतना ज़्यादा है कि आपको 2 दिन लग जाएंगे मुसलसल। तो इसीलिए आज की नशिस्त को यहीं पे ही अख्तिताम पजीर करें ताकि कल सुबह में भी एक होगी। और आपने मेरी मदद करनी है नकवी साहब की फातिहा पे, मुझे सवेरे सवेरे ले जाना है। पहुंच जाएंगे आप फातिहा इससे पहले के। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।
ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।